بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری آج کی سورہ سورہ السجدہ ہے، جو قرآن مجید کی 32ویں سورہ ہے اور قرآن مجید کے سورتوں کے چوتھے گروپ کی یہ 8ویں سورہ ہے، آخری مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی اپنی پچھلی 3 اور سورتوں کی طرح اور سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی طرح الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل ہونا، لا ریب فی، کوئی شک نہیں، من رب العالمین، تمام جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات بعض آیات کو پڑھ کر آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے یا اس کا مفہوم کوئی اور ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام اس تردد سے انسان کو نکال کر واضح طریقے سے ایک مفہوم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ وہی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ واضح کرتی ہے، یہ دوسرا مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وہاں بھی کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا، اللہ کی کتاب، جہان والوں کے پروردگار کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس نے معاملے کو بالکل واضح کر دیا کہ اس کتاب کا نازل ہونا ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں، تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ اس سے آگے آیت نمبر 6 میں 7 سے 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے الذی احسن کل شیء خلق، وہ کہ جس نے جو کچھ پیدا کیا اس کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کا آغاز اس نے مٹی سے کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے جاری کی اس کی نسل پانی کی حقیر بوند کے جوہر سے۔ ثم صبہ، پھر اس نے اس کے نوک پلک سنوارے۔ ونفخ فیہ من روحہ، اور اس نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے سننے کے لیے، سماعت کے لیے اہتمام کیا، دیکھنے کے لیے اس نے صلاحیت دی، اور تمہیں دل دیا، کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیا کہ تم غور و فکر کرو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی طریقے سے انسان کی پیدائش کے اولین دور سے اور اس دور تک کا ایک نقشہ کھینچ دیا کہ جب انسان کی صورت پا کر، انسان کی حیثیت پا کر دنیا میں آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب انسان یا انسان نما مخلوق مٹی سے پیدا ہوتے تھے، زمین سے اگتے تھے، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے
جیسے پودے اگتے ہیں ایسے انسان سے پہلے کی مخلوق انسان نما اگتی تھی، نکلتی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ جس میں وہی مخلوق ایک دوسرے پروسیس سے پیدا ہونی شروع، وہی کہ جو آج تک جاری، پانی کی ایک حقیر بوند کے نتیجے میں۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ایک جوڑے کا انتخاب کیا، اور اس دوران میں یہ بھی کہا کہ ان کا تسویہ ہوا، یعنی ان کو نوک پلک سنوارے وہ بہترین شکل جو انسانی اب ہے انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ اور پھر اس نے ایک جوڑے کا انتخاب کیا کہ جس میں اس نے اپنی روح پھونکی۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ یعنی اللہ نے ایک ایسا معاملہ کیا جس کے نتیجے میں انسان سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے والا بنا، اور فرمایا کہ بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو اصل میں تو وہی مانتے ہیں، انما یؤمنو بآیاتنا، ہماری آیات کو تو وہی مانتے ہیں بس حقیقت میں، الذین اذا ذکروا بہا، کہ جو جب ان آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائے جاتے ہیں، خروا سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ ریز ہو کر سجدے میں، فسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، فہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربہم، یعنی وہ راتوں کو جاگتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفم و طمع، خوف کی اور لالچ کی حالت میں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس، تو کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لہم، کہ کیا چھپایا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، کیا انعامات ہیں کہ جو جنت میں ان کے منتظر ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے اس کی بدلے کی صورت میں، اس کے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ چھپایا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آخر میں سورہ مبارکہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، قل یوم الفتح، ان کو یہ بتا دو کہ وہ قیامت کا دن، فیصلے کا دن ایسا ہوگا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ان کو ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہو، یعنی وہ دیکھ لیں گے تو ظاہر ایمان تو لے آئیں گے، لیکن اس ایمان لانے کا انہیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، نہیں یہ ہوگا کہ ان کو مزید موقع ملے گا کہ وہ اپنے ایمان اور عمل سے اللہ کو راضی کریں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا امتحان ختم ہو چکا ہوگا، اور اب فیصلے اور فیصلے کے بعد سزا اور انعام کا موقع آ گیا ہوگا۔ فاعرض عنہم، سو اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، اور نہ ان پر کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے، ان پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو موقع ملا اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ فاعرض عنہم، سو آپ ان سے اعراض کریں، ان کو اگنور کریں، وانتظر، اور انتظار کریں، یعنی اللہ کے فیصلے کا، جس میں یہ سزا کے نتیجے میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ سرخرو کرے گا۔ آپ انتظار کیجئے، انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔